لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سٹیج کی زینت بنے ہوئے علماء حق اور محمد عربی کے غلاموں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج آپ محمد عربی کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ملک پاکستان میں محمد عربی کا دین نافذ ہوگا۔ حضور والا ملک پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے بہت سی قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ آج یہ یہودی نصرانی گدھوں کے ہاتھوں میں جا چکا ہے۔ یہاں پہ یہودیوں کے، نصرانیوں کے غلام ایجنٹ ہم پہ حکومت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی محمد عربی کے غلام ہی اس ملک میں اسلامی قانون نافذ کر کے دین کو تخت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا حضور والا جس نہج میں ہمارے ملک کے حالات جا رہے ہیں آپ اور میرے سب کے سامنے ہیں۔ فلسطین میں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو، عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، گھر گھر تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن افسوس 57 اسلامی ملک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا تھا، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے اس لیے قربانیاں نہیں دی تھیں۔ اسی طرح برما میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، عراق میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، افغانستان میں جس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ حضور کے غلاموں، یہ وقت ہے کھڑے ہونے کا، یہ اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹائم ہے۔ انشاءاللہ کامیابی میرا اللہ دے گا۔ اس وقت دین اسلام کو، ملت اسلام کو، امت مسلمہ کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ مختلف علاقوں سے لوگ پکار رہے ہیں، ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور ہم آرام سے بیٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنا ہوگا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں آتا ہے، لیکن ہمارے اوپر تو یہ یہودی نصرانی ایجنٹ موجود ہیں، ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے اگر کوئی اسلام کی بات کرتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہماری مال، ہماری جان، ہمارے بچے سب اسلام پہ قربان ہوں گے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ حضور والا یہ تو ہے ہماری بیرونی خارجہ پالیسی جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ سچی بات ہے، اس فتنے کے دور میں جس طرح آپ
میرے آقا کے غلام کھڑے ہوئے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، آپ کو تاریخ یاد رکھے گی۔ اور ان علماء کو بھی میں اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا جو آج منبر رسول سے حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس بہت سے ایجنٹ آئیں گے، ہمارے پاس ان یہودیوں کے غلام بہت سے آئیں گے، بہت سے پہلے آ چکے ہیں، کوئی کسی نام پہ، کوئی کسی نام پہ، کوئی کسی نام پہ آپ سے ووٹ مانگتا پھرے گا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وقت ہے اپنے ملک کو سنبھالنے کا۔ ہم نے یہاں کوئی خانہ جنگی شروع نہیں کرنی، ہمارے پاس ایک بہترین سلیقہ ہے اس ملک میں اسلام نافذ کرنے کا، وہ ایک پرچی کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی آج کے دور میں اسلام کے نام پہ پرچی دینا بھی جہاد ہے۔ یہ چھوٹا سا جہاد بھی چونکہ فتنوں کا دور ہے مشکل ہو چکا ہے، اس لیے جو اس دور میں چھوٹی سی بھی کاوش کرے گا، میرے آقا ان کے لیے فرمان ہے کہ 1400 سال بعد بھی جو میرا نام لینے والے ہوں گے انشاءاللہ ان پہ رحمت ضرور ہوگی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے لوگ آئیں گے، ان کو آپ نے کچھ سوالات کرنے ہیں، ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کس طرح آئے ہیں ہمارے پاس۔ ہم نے پچھلی دفعہ ان کو ووٹ دے کے اسمبلی میں پہنچایا تھا، پرچی دے کے اسمبلی میں پہنچایا تھا۔ پہلا سوال تو ان سے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اسمبلی پہ جا کے کبھی اسلام کی کوئی خدمت کی، کبھی مسلمانوں کے لیے آپ بولے؟ دوسرا سوال ان سے یہ کرنا ہے کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، کیا اس لیے دیتے ہیں اپنے بڑے آپ کو بناتے ہیں کہ آپ ہماری کھال اتار لیں؟ ان سے پوچھیں کہ آپ کے اداروں میں کیا کرپشن نہیں ہو رہی؟ وہاں کس کی کھال اتاری جا رہی ہے؟ پبلک کی کھال نہیں اتاری جا رہی؟ کیا ہمیں کبھی انصاف کے لیے آپ بولے ہیں؟ ہمارے ملک میں انصاف کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن ان کے کانوں پہ جوں نہیں ریگتی۔ ان کو تو بڑی بڑی عیش عشرت ملی ہوئی ہے، انہوں نے ہمارے لیے بات کیوں کرنی ہے؟ اس لیے ان یہود و ہنود کے غلاموں سے جان چھڑا کر آج محمد عربی کے غلام اس ملک پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اس پہ فخر ہے مجھے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس ملک میں اسلامی قانون نافذ ہوگا، لیکن اس کے لیے ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، ہم نے دن رات ایک کرنا ہے۔ اس جہاد میں شامل ہونے کے لیے ہم نے دن رات ایک کرنا ہے۔ ہمارا ملک جس کا نام پاکستان ہے، بلکہ دنیا میں، پوری دنیا میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پہ بنی، پہلے مدینہ طیبہ اور ایک پاکستان۔ مدینہ طیبہ، مدینہ کا معنی ہے شہر، طیبہ معنی ہے پاک۔ اسی طرح پاکستان کا نام پاکستان کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو۔ نام بھی ایک اور ایک ہی نام پہ بنی ہے، انشاءاللہ یہ ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کو ضرورت ہے اب کہ ہم کھڑے ہوں اور یہاں سے اٹھنے والی آواز پوری دنیا پہ چھائے۔ میرے عزیزوں، بہت سے ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو ووٹ بھی دیے ہیں، بہت سے لوگوں کو سپورٹ بھی کی ہے، لیکن ہمیں کیا حاصل میں ہوا ہے؟ جب ہم نے فصل بیجنی ہوتی ہے تو اس کے اور ریٹ ہوتے ہیں، جب ہم نے بیچنی ہوتی ہے تو اس کے اور ریٹ ہوتے ہیں۔ سود کا بازار گرم ہے، ظلم و ستم، یہاں جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون بنا ہوا ہے۔ اس لیے ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو بڑے بناتے ہیں۔ ہمارا چھٹکارا ایک ہی وجہ سے ہے، وہ ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آ جائیں، ورنہ جتنے نظام ہم نے آزمائے ہیں دیکھ لیں، ان میں کہیں بھی کوئی ہمیں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔
تو ذلت اور رسوائی سے اگر آپ نے نکلنا ہے تو پھر دین پہ آنا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔